السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ڈرامہ سیریل من مست ملنگ کی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جیسا کہ ویورز آپ نے دیکھا ہے کہ کبیر پور کو پتہ کہ کشف اس کی بچپن کی گرل فرینڈ ریا ہے، تو اس کو اس چیز پہ بہت غصہ آیا ہے اپنے دوستوں کے اوپر کہ انہوں نے سٹارٹنگ میں جھوٹ کیوں بولا، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ اس نے رشتے سے بھی منع کر دیا ہے۔ اب کبھی پورے غصے میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے ریا کو ملنے کے لیے بلایا ہے، اسی جگہ پہ بلایا ہے جہاں پہ وہ بچپن میں ملا کرتے تھے۔ لیکن ریا اب آتے ہوئے گھبرائے گی، وہ ڈرے گی آتے ہوئے کہ کہیں وہ میرے ساتھ کوئی قتل وتل نہ کر دے، کوئی دشمنی نہ پوری کر لے۔ لیکن وہ پھر بھی اب کبیر سے ملنے کے لیے جائے گی، صرف اس کو منع کرنے کے لیے کہ میرا تمہارا ساتھ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب وہ جائے گی تو پھر وہ اکیلی نہیں جائے گی، وہ پھر اپنی سہیلی کشف کو ساتھ لے کے جائے گی، کیونکہ آپا بھی گھر پہ نہیں ہیں، اس لیے وہ دونوں ہی مل کر جائیں گے۔ جب وہ دونوں کبیر سے ملنے جائیں گے تو کبیر اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوگا، اور پھر بعد میں بہت زیادہ خوش ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی، اور تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مجھ سے ملنے آ گئی ہو۔ اس میں کشف کہے گی کہ میں تم سے ملنے ہرگز نہیں آئی ہوں، میں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تمہیں منع کرنے آئی ہوں کہ آج کے بعد تم میری طرف دیکھنا بھی نہیں، میرے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ لیکن کبیر اس سے کہتا ہے کہ میں جو ایک دفعہ سوچ لیتا ہوں وہ کر کے ہی گزرتا ہوں، اور میں نے پرانی نفرت کو تمہارے اوپر سے وار کے اب پھینک دیا ہے، اور اب میں نے اس کو محبت میں کنورٹ کر لیا ہے، اور اب میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی ضد، اپنی غرور، اپنی اکڑ چھوڑ دو۔ لیکن وہ کبیر کو منع کر کے پھر وہاں سے جانے لگتی ہے تو اچانک یہ دیکھتی ہے کہ اس کی آپا بھی ادھر ہی موجود ہوتی ہیں، جسے دیکھ کے وہ رک جاتی ہے۔ کبھی کہتا ہے ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اس وجہ سے تم رک گئی ہو، تم نہیں گئی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کشف اس کو زبردستی آپا سے بچا کے لے جائے گی، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سکندر کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سکندر ابھی بھی موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کسی بھی طرح کبیر کو یا مبین کو نقصان پہنچا سکوں۔ آپ دیکھیں گے جو ٹھیکہ چاچا نے سکندر سے واپس لے کے کبیر کو دیا ہے، اب اس میں سکندر انٹرفیئر کرے گا، اور کبیر پوری کوشش کرے گا کہ میں اس ٹھیکے کو دوبارہ حاصل کروں۔ اور جو ملازم ہے چاچا کا، جو سکندر کا دوست نہیں ہے، دشمن ہے، وہ بھی سکندر کو یہی سمجھائے گا کہ اب تم چپ کر جاؤ، ابھی تم کوئی بات نہ کرو۔ مگر اب سکندر اس کی باتوں میں ہرگز نہیں آئے گا، اور وہ یہی کہے گا کہ تم چپ ہو جاؤ، میں نے جب بھی تمہاری بات مانی ہے اور میں نے نقصان ہی اٹھایا ہے۔ یہ سارے معاملات میں مہابینا بہت خوش ہوگی، کیونکہ وہ ہر طرف سے کامیابی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بیٹے کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور دشمن کی بھی ہر چال ناکام ہو رہی ہے۔ اس پہ وہ اس کو بولے گی کہ تم میرے سے بچ کے رہا کرو، میں نہیں چاہتی کہ مزید دشمنی ہماری بڑھے، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دشمنی ختم ہو کر رشتہ داری میں بدل جائے۔ تو اس میں ریا کی آپا بولے گی کہ ایسا تم نے سوچا بھی کیسے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور تم لوگ ہمارے دشمن ہو، ہم یہ بات ہرگز نہیں بھول سکتے کہ تم نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے، اور تم ہمارے باپ کے قاتل ہو۔ مہابینا اس کو بولے گی کہ کوشش کر کے اس بات کو بھلا دو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سکندر خان کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ریا اور کبیر آپس سے محبت کرتے ہیں۔ اب وہ اس کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ اب وہ ریا کے پاس جا کے کہے گا کہ کبیر سے کہو کہ وہ تم سے ملنے آئے۔ لیکن جب کبیر، آپ دیکھیں گے کبیر ملنے آئے گا ریا سے، تو وہ آ کے ریا کو کڈنیپ کر لے گا۔ So viewers, don't forget to subscribe our YouTube channel.